بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکور ای منکر لا يعرف باللام حيث يراد به العہد او الاستغراق۔ کل ایک مسئلہ آپ حضرات نے سٹارٹ کیا تھا کہ اللہ کو کبھی غیرہ کے معنی میں لے لیتے ہیں، لیکن یہ مطلقاً نہیں بلکہ اس کا اپنا ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اس کی ایک خاص صورت ہے۔ اس کے بارے میں کل آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ ہر وہ مقام جہاں پر اللہ یہ جمع مذکور کے بعد متعدد مذکور کے بعد واقع ہو، جو نکرہ ہو، منکور اور غیر محصور ہو۔ یہی صورت کل پڑھی تھی نا، 4 باتیں پڑھی تھی۔ مذکور ہونا چاہیے، متعدد ہونا چاہیے، منکور ہونا چاہیے اور غیر محصور ہونا چاہیے۔ اس کی وضاحت کل آ گئی تھی۔ اس کی وجہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ ایسا پھر کیوں کریں گے کہ اللہ کو اپنے حقیقی معنی سے ہٹا کر اس کو ہم صفت اور غیرہ کے معنی میں لے لیتے ہیں۔ تو بنیادی وجہ آپ لوگوں نے یہ پڑھ لی تھی کہ چونکہ اللہ ہے، استثناء ہے، استثناء کے لیے 2 اس کی قسمیں ہیں، تو کسی ایک قسم کا متعین ہونا ضروری ہے۔ وہ مستثنیٰ منقطع بن جائے، متصل بن جائے، کوئی بات نہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا کہ جی دونوں کا ہی احتمال ہو کہ پتہ نہیں یہ ہے یا وہ ہے، اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی۔ یہ جو موجودہ صورت کے ہے جہاں پر اللہ کا ماقبل ایسا جمع ہو، جو کہ نکرہ بھی ہے، غیر محصور بھی ہے، ما بعد کا ماقبل میں نہ داخل ہونا یقینی ہے نہ خارج ہونا یقینی ہے، تو پھر ظاہر ہے مجبوری ہے کہ اللہ کو اپنے حقیقی معنی سے ہٹا کر اس کو صفت والے معنی، غیرہ والے معنی کے اندر اس کو استعمال کر لیا جائے۔ تو لہٰذا یہ اس کے لیے یہ اب پڑھ لیا تھا۔ اس کی 2 قیدیں پڑھ لی تھی آپ لوگوں نے کہ جی تابع لجمعن ہونا چاہیے۔ اس کے اندر 2 باتیں آ گئی، ایک تو وہ مذکور ہونا چاہیے، دوسرا وہ کیا ہونا چاہیے، متعدد ہونا چاہیے۔ پھر متعدد کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ جی عام ہے، چاہے وہ اس کی دلالت جمع پر ہو یا تثنیہ پر ہو۔ پھر جمع کے اندر بھی 2 باتیں آ گئی، معنوی اعتبار سے دلالت ہو، لفظ اس کا مفرد ہی ہے جیسے قوم اور رہط ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ لفظی اعتبار سے بھی جمع ہو جیسے رجال وغیرہ اب لوگوں نے پڑھ لیا۔ اگلی قید اس کے لیے یہ ہے کہ جی منکور ہو۔ منکور ایک ایسا کلمہ ہے جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، اس وجہ سے آگے شارح نے ذکر کیا منکر ہو۔ منکر کا کیا مطلب؟ منکر کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ معرف باللام نہ ہو، وہ معرف باللام نہ ہو، اور معرف باللام بھی یہاں پر ظاہر ہے وہ جمع ہے۔ جمع پر جب الف لام آئے گا تو الف لام کے بارے میں یہ ہے کہ جی یا تو وہ استغراق کا ہوگا یا عہد کا ہوگا، یا تو استغراق کا ہوگا یا پھر کیا ہوگا، عہد۔ استغراق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی جو تمام افراد کو شامل ہے۔ استغراق کا مطلب کیا ہے، جو تمام افراد کو شامل ہے، اور عہد کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کسی معلوم جماعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ الف لام عہد کا کیا ہوتا ہے، ایک عہد ذہنی ہوتا ہے، عہد خارجی ہوتا ہے، یہ وضاحت آپ لوگ پڑھ چکے ہو۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی مخصوص جماعت کی طرف اس الف لام عہدی سے اشارہ ہوتا ہے، لہذا اس طرح یہ 2 صورتیں ہوں گی۔ تو اگر استغراق ہے تو استغراق میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ تمام اس جنس کے تمام افراد کو شامل ہے، تو اس وجہ سے جو بعد والا ہوگا وہ اس کو بھی شامل ہوگا۔ تو یہ اس صورت میں ما بعد اللہ کا ما قبل اللہ میں داخل ہونا یقینی ہو جائے گا استغراق والی شکل میں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ استغراق کس کو بولتے ہیں؟ ایسا کلمہ جو اس جنس کے تمام افراد کو شامل ہے، لہذا جو اللہ کا ما بعد ہے اس کو بھی شامل ہوگا۔ اور دوسری صورت کیا ہے، عہد، اس کے اوپر الف لام داخل ہو۔ اب عہد سے میں نے بتایا کہ جی معلوم جماعت کی طرف اشارہ ہے، تو جب وہ جماعت معلوم ہو گئی تو اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جی جو ما بعد ہے وہ ما قبل میں داخل ہے، اس جماعت کا حصہ ہے یا اس جماعت کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے زید ہے، اب آپ کی جماعت ہے، آپ کی جماعت میں زید نام کا لڑکا کوئی نہیں ہے، لہذا جب یوں کہہ دیں گے کہ جی الصف الرابع الا زید، تو ایسے صورتحال میں ظاہر ہے وہ الصف الف لام اس پر جو ہے الصف کے اندر الف لام عہد کا ہے، معلوم اور جو ہے وہ متعین افراد ہے، متعین جماعت ہے جس میں زید داخل نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ جی الصف سے مراد، القوم سے مراد وہ جماعت ہے جس میں زید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چل گیا کہ جی یہ کیا ہے، منقطع بن گیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جی وہ زید ان میں شامل ہے۔ اب جو کہہ دیا جاءنی القوم،
آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی القوم سے مراد جو 10 افراد ہے، ان 10 افراد میں سے زید بھی شامل ہے، تو اب یقینی ہو جائے گا۔ تو اگر الف لام ہوگا اس جمع پر، تو جمع پر الف لام آنے کی پھر کتنی صورتیں ہوں گی؟ یا استغراق کا ہوگا یا عہد کا ہوگا، پھر یہ ٹوٹل جو ہے وہ 3 صورتیں بن جاتی ہیں۔ کتنی صورتیں بن جائیں گی؟ استغراق کی صورت، ایک ایسی جماعت مراد ہو جس میں جو ہے وہ ما بعد والا داخل ہے، یا ایسی جماعت مراد ہو جس میں ما بعد والا داخل نہیں ہے۔ تو یہ شرط لگائی کہ جی منکر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ منکر ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کو نہ تو مستثنیٰ متصل پر محمول کریں اور نہ ہی مستثنیٰ منقطع پر۔ اسامہ کیا لکھ رہے ہو؟ سبق لکھ رہے ہیں؟ جی، تو منکور ہو اے منکر، یعنی وہ کیا ہو؟ نکرہ ہو، لا یعرف باللام، وہ معرف باللام نہ ہو، حیث یراد بہ العہد او الاستغراق، ایسا معرف باللام، ایسا الف لام جس سے عہد یا استغراق مراد لیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ معرف باللام ایسا جس سے عہد مراد ہو یا پھر کیا ہو؟ استغراق۔ اب اگر یہ دونوں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فَيُعْلَمُ التَّنَاوُلُ قَطْعًا، تو پھر یقینی طور پر شامل ہونا معلوم ہوگا علی تقدیر الاستغراق، استغراق کی تقدیر پر۔ جب ہم اس جمع پر الف لام کو استغراق کے لیے بنا دیں تو پھر تو لازمی بات ہے کہ جو ما بعد ہوگا وہ ما قبل میں داخل ہو جائے گا۔ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَن يُشَارَ بِهِ إِلَى جَمَاعَةٍ، اور اس تقدیر پر کہ اس کے ذریعے سے اشارہ کر لیا جائے ایک ایسی جماعت کی طرف، یکون زید منہم، جن میں سے زید بھی ہے۔ جب الف لام عہد کا ہوگا اور اس سے معلوم افراد کی طرف اشارہ ہو، اور وہ معلوم افراد ایسے ہو جن میں زید بھی ہے، فلا يتعذر الاستثناء المتصل، تو لہٰذا اب استثناء متصل متعذر نہیں ہے۔ او عدم التناول قطعا، یا اس کا یقینی طور پر شامل نہ ہونا معلوم ہو اس تقدیر پر، ان یشار بہ الی جماعت، کہ اس سے اشارہ کر لیا جائے ایک ایسی جماعت کی طرف، لم یکن زید منہم، کہ جن میں سے زید نہیں ہے، فلا یتعذر المنقطع، لہذا اب یہ منقطع ہونا متعذر نہ ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ استغراق کی شکل میں متصل ہونا، اور عہد کی صورت میں وہ یا متصل ہوگا یا منقطع ہوگا یقینی طور پر۔ تو جب وہ نہ استغراق کا الف لام ہے نہ عہد کا ہے تو پھر یہ فیصلہ اب مشکل ہو جائے گا۔ اگلی قید یہ ہے کہ جی غیر محصور ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ غیر محصور۔ اب محصور کی 2 صورتیں ہیں، یا تو ایسا جنس ہو جو کہ مستغرق ہے، استغراق ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں حصر آ گیا، اور حصر کے اندر جو ہے وہ سارے افراد شامل ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ اس جنس میں سے کچھ بعض معلوم العدد افراد مراد ہوں۔ جنس یا تو جنس مستغرق ہو جائے گا، مکمل جنس کے تمام افراد مراد ہو جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے وہ یقینی طور پر شامل ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ ایسے ہوں کہ اس جنس میں سے کچھ معلوم افراد متعین عدد مراد ہو، جیسے 20 ہو گیا، 10 ہو گیا، یا اس طرح کچھ اور جو ہے وہ معلوم عدد ہو گیا۔ اب اس میں بھی یہی بات ہے کہ جی ان میں ما بعد کا ما قبل میں داخل ہونا یقینی ہو جائے گا، یا غیر یقینی ہو جو ہے وہ نہ ہونا یقینی ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ حصر کی پھر 2 صورتیں آ جاتی ہیں، تو نہ اس جنس سے مستغرق ہو اور نہ ہی اس کا عدد جو ہے وہ کیا ہو، وہ معلوم ہو، تاکہ یہ بھی ختم ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں والمحصور نوعان، اور محصور ہونا 2 طرح سے ہے، اما الجنس المستغرق، یا تو کیا ہے؟ ایسا جنس ہے جو کہ مستغرق ہے، جیسے ما جاءنی رجل، یوں کہہ دے، یا یوں کہہ دے ما جاءنی رجال، تو لہذا اس میں یہ سارے افراد جو ہے وہ آ جائیں گے۔ وَإِمَّا بَعْضٌ مِّنْهُ، یا پھر اس جنس میں سے بعض افراد مراد ہوں معلوم العدد، جو کہ کیا ہے؟ معلوم العدد ہے، جیسے اب یوں کہہ دے لہو علی 10 دراہم او 20 دراہم الا درہما، اس طرح کہہ دے تو اس صورت میں بھی یہ 10 اور 20 یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ معلوم العدد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب ہم کریں گے کہ جی علی 10 دراہم الا درہما، او یا یوں کہہ دے علی 20 دراہم الا درہما، تو ٹوٹل 10 ہیں، 10 میں سے 1 کا استثناء کیا، تو اس صورت کے اندر جو الا کا ما قبل ہے وہ معلوم العدد چیز ہے،
اور جب الا کا ما بعد جو ہوگا وہ بھی عدد ہے تو لہٰذا اس کا اخراج ہوگا تو وہ معلوم ہو جائے گا۔ اس طرح تو یہ حصر والی صورت میں ما قبل میں داخل ہونا یا داخل نہ ہونا یہاں سے اس کا پتہ چل جائے گا، اس طرح کی کوئی صورت نہ ہو۔ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ أَن يَكُونَ غَيْرَ مَحْصُورٍ، یہ شرط لگائی گئی کہ جی غیر محصور کیوں ہونا چاہیے، اس کی وجہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ لَإِنَّهُ إِن كَانَ مَحْصُورًا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، اس لیے کہ اگر الا کا ما قبل ان دو وجہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ محصور ہوا، یا تو وہ جن سے مستغرق ہو یا پھر وہ معلوم عدد افراد ہوں، تو فرماتے ہیں وجب دخول ما بعد الا فیہ، تو پھر الا کے ما بعد کا اس میں داخل ہونا کیا ہوگا، وہ لازمی اور ضروری ہو جائے گا۔ فلا يتعذر الاستثناء، پھر استثناء کیا ہے، متعذر نہیں ہوگا۔ تو جب استثناء متعذر نہیں ہوگا تو پھر استثناء پر ہی محمول کریں گے، غیرہ کے معنی میں نہیں لیں گے۔ جیسے اس کی مثال دی ہے کل رجل الا زیدا جاءنی، کل رجل الا زیدا۔ اب دیکھو رجل پر جب کل داخل ہو گیا تو کل کے آنے کی وجہ سے رجل کے تمام افراد مراد ہو گئے، ایسے ہی ہے اب زید بھی ایک رجل ہے تو لہٰذا اس زید کا رجل میں داخل ہونا یہ ضروری ہو گیا، اور یہ استثناء متصل ہے یقینی طور پر، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے وہ تو تعذر والی بات ہے وہ یہاں پر نہ رہی۔ اسی طرح کوئی یوں کہہ لے لہو علیہ عشرۃ الا درہما، لہو علیہ عشرۃ الا درہما کی جی 10 ہے مگر ایک، یہ بھی عربی کا ایک انداز ہے، اس انداز سے بھی گنتی بیان کی جاتی ہے کہ پہلے ایک بڑا عدد جو ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس سے استثناء کرتے ہیں جو اسی میں سے اس کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ کیا ہو جائے گا، یہ بھی استثناء متصل ہونا اس کا یقینی ہے کہ جو عشرہ کل ہے درہمن اسی کا ایک حصہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ مستثنیٰ کا معنی جو ہے وہ متعذر نہیں ہے، تو جب متعذر نہیں ہے تو اسی پر محمول کریں گے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُسَارُ، اب باقی ان شرائط کے پائے جانے کے وقت اللہ کو غیرہ کی طرف کیوں جو ہے وہ اس پر کے معنی پر محمول کر لیا جاتا ہے، کل پڑھ لیا تھا اور آج بھی پڑھا ہے کہ جی استثناء میں یا تو متصل ہونا ضروری ہے یا منقطع ہونا ضروری ہے۔ اب ان صورتوں میں کوئی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ متصل کی صورت ہے یا منقطع کی، اس وجہ سے ہم اللہ سے جو ہے اس کا معنی حقیقی وہ لے لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُسَارُ عِنْدَ وُجُودِ هَذِهِ الشَّرَائِطِ، ان شرائط کے پائے جانے کے وقت وہ مذہب اختیار کیا جاتا ہے اِلَى حَمْلِ إِلَّا عَلَى غَيْرٍ، غیرہ کو جو ہے اللہ کو غیرہ کے معنی پر محمول کرنے کی طرف، لِتَعَذُّرِ الاستثناء، استثناء کے متعذر ہونے کی وجہ سے، عند وجودها، ان شرائط کے پائے جانے کے وقت استثناء متعذر ہو گیا، نہ قطعی جو ہے وہ منقطع ہو سکتا ہے نہ منتصل، فَيُسْتَرُّ إِلَى حَمْلِهَا عَلَى غَيْرٍ، تو اس کو غیرہ کی طرف، غیرہ پر اس کو محمول کرنے کی طرف مجبوری ہے، مجبور کیا جائے گا کس طرف، إِلَى حَمْلِهَا عَلَى غَيْرٍ، اس اللہ کو غیرہ والے معنی پر محمول کرنے کی طرف۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ بات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ دوبارہ خلاصہ لے لیں کہ جی جہاں پر اللہ کا ماقبل ایسا جو ہے وہ متعدد ہو جو کہ نکرہ غیر محصور ہو، تو وہاں پر پھر اللہ کو استثناء والے معنی پر جو ہے وہ محمول کرنا متعذر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، غیرہ کے معنی میں لے لیتے ہیں۔ یہ ماقبل میں آپ لوگوں نے ایک لفظ پڑھا ہے کہ جی جب ایسی صورتحال ہو تو غالباً، یہ دیکھیں حملت علی الا فی الاستثناء کما حملت الا علیہا فی الصفۃ، آگے لفظ دیکھیں لیکن لا تحمل الا علیہا فی الصفۃ غالباً، عام طور پر غالباً ایسے جو ہے وہ نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو غالباً کی قید لگائی ہے، کیا لگائی ہے، غالباً کی قید لگائی ہے، آگے اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ غالباً کی قید کیوں لگائی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي صَدْرِ هَذَا الْكَلَامِ، ہم نے اس کلام کے آغاز میں یہ بات کہی تھی إِنَّ إِلَّا لَا تُحْمَلُ عَلَى الصِّفَةِ غَالِبًا، کہ اللہ کو غالباً صفت پر محمول نہیں کیا جاتا، فَقَيَّدْنَاهُ بِقَوْلِنَا غَالِبًا، تو ہم نے اس کو مقید کیا ہے کس کے ساتھ؟ آپ لوگوں نے جو خلاصہ نکالا وہ یہ ہے کہ جی جب یہ موجودہ صورتحال نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کو ہم استثناء والے معنی پر محمول کرتے ہیں، ایسا ہی ہے جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں،
پھر ہم اس کو غیرہ کے معنی میں محمول کرتے ہیں۔ 4 شرطیں ہوں تو غیرہ کے معنی پر محمول کرتے ہیں، اور ان 4 شرطیں مکمل نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا، اس کو الا والے معنی پہ رکھیں گے، وہی معنی میں اس کا استعمال کریں گے۔ یہ ہم نے کہی۔ اس کے ساتھ شارح نے یہ لفظ جوڑا ہے غالباً کا، جس کے ساتھ جوڑا ہے کس کا لفظ ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جی یہ 4 شرطیں نہیں پائی جا رہی، لیکن پھر بھی ہم الا کو استثناء والے معنی پر محمول نہیں کر سکتے۔ ابھی تک تو یہی اب لوگوں نے پڑھا نا کہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم الا کو استثناء والے معنی پر محمول نہیں کریں گے، غیرہ پر کریں گے۔ لیکن اگر یہ 4 شرطیں نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا، الا کا اپنا حقیقی معنی ہوگا۔ لیکن بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جی ان 4 شرطوں کو وجود نہیں مل رہا، اس کے باوجود بھی الا کا اپنا حقیقی معنی اس میں اس کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ 4 شرطیں پائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم الا کو استثناء والے معنی میں استعمال کریں گے، غیرہ پر محمول نہیں کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو عام طور پر آپ یوں کہہ دیں کہ 99 اشاریہ کچھ وہ جو ہے وہ تو یہی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو غیرہ پر محمول کریں گے، ان 4 شرطوں کا وجود نہ ہو تو اس کا اپنا معنی ہوگا۔ لیکن جو اشاریہ کچھ جو ہے وہ احتمال اس بات کا بھی ہے کہ جی جہاں یہ 4 شرطیں نہ ہو تو الا کو تو اپنے معنی پر ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود الا اپنے معنی میں وہاں استعمال نہیں ہوتا۔ جہاں یہ 4 شرطیں پائی جائیں وہاں تو الا کو غیرہ کے معنی میں ہونا چاہیے، لیکن ان 4 شرطوں کے باوجود بھی الا غیرہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ غالباً کی قید لگائی ہے۔ اب آگے اس کو مثالوں سے سمجھایا ہے کہ جی اس کا وجود کیسے ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي صَدْرِ هَذَا الْكَلَامِ، ہم نے اس کلام کے آغاز میں کہا تھا إِنَّ إِلَّا لَا تُحْمَلُ عَلَى الصِّفَةِ غالباً، کہ غالباً صفت کو محمول نہیں کیا جاتا، صفت پر محمول نہیں کیا جاتا الا کو۔ فَقَيَّدْنَاهُ بِقَوْلِنَا غالباً، تو ہم نے اس کو اپنے قول غالباً کی قید کے ساتھ مقید کیا۔ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ الْإِسْتِثْنَاءُ فِي الْمَحْصُورِ، اس لیے کہ کبھی استثناء متعذر ہو جاتا ہے کس میں، محصور میں بھی۔ ہاں یہ دیکھیں جاءنی 100 رجل الا زید، میرے پاس 100 آدمی آئے سوائے زید کے۔ اب یہ 100 کا لفظ محصور ہے، 100 کا لفظ کیا ہے، آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اگر الا کا ما قبل محصور ہو تو پھر کیا ہے، وہ مستثنیٰ اس کا متصل ہوتا ہے۔ یہی پڑھا نا ابھی ان صورتوں میں کہ جی مگر ما قبل غیر محصور ہو تو پھر تو غیرہ پر محمول کریں گے، لیکن اگر وہ محصور ہے تو کیا کریں گے، پھر ہم اس کو اپنے معنی میں محمول کریں گے۔ لیکن یہ دیکھیں یہاں پر 100 یہ حصر ہے، ایک معلوم العدد چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہاں پر زید کو 100 رجل میں شامل کریں گے یا شامل نہیں کریں گے۔ میرے پاس 100 آدمی آئے سوائے زید کے، اب پتہ نہیں یہ زید ان 100 میں شامل ہے یا شامل ہو، یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ دلالت نہیں ہے اس بات پر کہ زید ان کا حصہ ہے یا زید ان کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر عدد متعین ہے، معلوم العدد ہے الا کا ما قبل، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو استثناء متصل اور استثناء منقطع کسی بھی صورت پر محمول نہیں کر سکتے، یقین نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ حصر والے صورت ہے، لیکن پھر بھی الا اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ وَقَدْ لَا يَتَعَذَّرُ فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِ، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جی وہ 4 شرطیں پائی جا رہی ہیں پھر بھی استثناء کا معنی لیا جا سکتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ وَقَدْ لَا يَتَعَذَّرُ، کبھی متعذر نہیں ہوتا استثناء والا معنی فی غیر المحصور، غیر محصور میں بھی۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے، جاءنی رجال الا واحدا، جاءنی رجال الا رجلا، جاءنی رجال الا حمارا، یہ 3 مثالیں بن جائیں گی اس کی۔ جاءنی رجال الا واحدا، میرے پاس آدمی آئے سوائے ایک کے، میرے پاس آدمی آئے الا رجلا، مگر ایک آدمی۔ جاءنی رجال الا حمارا، اس میں دیکھیں رجال یہ جو ہے وہ نکرہ ہے، ہاں غیر محصور ہے، وہ 4 شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد واحد ہیں، تو واحدن کا استثناء رجال سے ٹھیک ہے،
یہ استثناء متصل ہے. یہ کیا ہے؟ استثناء متصل ہے. الا رجلا یہ بھی استثناء متصل ہے. یقینی طور پر کیجیے میرے پاس بہت سارے لوگ آئے الا رجلا مگر ایک آدمی نہیں آیا، تو لہٰذا یہ رجال میں وہ رجل اور ایک واحد وہ بھی شامل ہے، تو یہ استثناء متصل ہے. باوجود اس کے اس میں وہ چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں، لیکن استثناء کا اپنا حقیقی معنی لینا یہ متعذر نہیں ہے. اسی طرح جاءنی رجال الا حمارا، یہ استثناء کی کون سی صورت ہے؟ منقطع ہے. یہاں پر بھی دیکھیں رجال وہی ہے کہ جی نکرہ ہے، غیر محصور ہے، متعدد ہے، تو لہٰذا وہ چار شرطیں پائی جا رہی ہیں جو غیرہ کے معنی میں لینے کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کو غیرہ کے معنی میں نہیں لیں گے. مستثنیٰ منقطع کی صورت واضح ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے، عمومی احوال یہی ہے، چار شرطیں پائی جائیں گی اللہ کو غیرہ پر محمول کریں گے، چار شرطیں نہیں ہوں گی اللہ کا اپنا معنی ہوگا. یہ عمومی احوال ہے. کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ غالباً کی قید لگائی ہے. شروع سے ترجمہ دیکھ لیں اس کا. وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي صَدْرِ هَذَا الْكَلَامِ، اس کلام کے آغاز میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ إِنَّ إِلَّا لَا تُحْمَلُ عَلَى الصِّفَةِ غَالِبًا، تو ہم نے اس کو مقید کیا تھا اپنے قول غالباً کے ساتھ. لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ الْإِسْتِثْنَاءُ، اس لیے کہ استثناء کبھی متعذر ہو جاتا ہے فی المحصوری، محصور میں بھی، جیسے جاءنی مئۃ رجل الا زید. وقد لا يتعذر فی غیر المحصور، کبھی غیر محصور میں بھی یہ متعذر نہیں ہوتا، جیسے جاءنی رجال الا واحدا، جاءنی رجال الا رجلا، جاءنی رجال الا حمارا. اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسے تھا تو متن میں غالباً کی قید لگا لیتے. جب یہ قید ہے اور اس کا حقیقت میں وجود بھی ہے تو ماتن کو چاہیے تھا کہ کیا کرے، متن میں اس کی وضاحت کر لیتے، لیکن متن میں تو اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. تو اس کا جواب ولیکن لما کان ذالک نادرا، لیکن جب یہ معاملہ کیا تھا، نادر تھا، لم یلتفت المصنف الیہ، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ متوجہ نہیں ہوئے فی بیان هذه القاعدۃ، اس قاعدہ کے بیان کی میں، قاعدہ کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ یہ شاذ و نادر واقع ہونے والی صورت ہے، تو ایسے تو چلتا ہی رہتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. اب آگے ماتن نے جو اس کی مثال دی ہے وہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس میں دیکھیں کہ الا اللہ، یہ کلمہ الا واقع ہے، اس سے پہلے آلہہ ہے. آلہہ یہ جمع ہے، مذکور بھی ہے، منکور بھی ہے اور غیر محصور بھی ہے. نہ تو اس کے اوپر کوئی معرب باللام ہے، نہ ہی کوئی اور چیز ہے ایسی کہ جس سے استغراق پر دلالت ہو یا عہد پر دلالت ہو. تو یہ چاروں باتیں آلہہ کے اندر پائی جا رہی ہیں. لہذا اللہ کو پھر یہاں کس کے معنی میں لیا ہے؟ غیرہ کے معنی میں لیا ہے. لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ، لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ، کہ آلہۃ موصوف ہو جائے گا اور غیر اللہ اس کی صفت ہو جائے گی، پھر جا کر یہ معنی درست ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ترجمہ دیکھ لیں کہ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس میں الہ ہوتے، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ الہ، ہاں معبود. اب معبود وہ برحقہ ہے یا ناحقہ ہے؟ جو حق والے معبود ہیں یا ناحق ہے؟ حقیقی معبود یا حقیقی تو صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب یہ جو ہے آلہہ، اس میں اللہ تعالیٰ شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ یہ دونوں احتمال ہیں یہاں پر. یقینی نہیں ہے کہ آلہہ سے کون سے آلہہ مراد ہیں. اس وجہ سے یہاں پر استثناء متصل اور استثناء منقطع دونوں کا بننا کیا ہو جائے گا؟ یہ متعذر ہو جائے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ جی اگر اس میں آلہہ ہوتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اب وہ آلہہ کس نوعیت کے ہیں؟ وہ آلہہ جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں؟ وہ آلہہ حقیقیہ ہیں یا آلہہ باطلہ ہے؟ حقیقیہ ہے ہاں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیتے ہیں اس میں. آلہہ باطلہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا شمول اس میں شمول نہیں ہو سکتا. تو آلہہ سے کون سے آلہہ مراد ہے یہ یہاں پر واضح نہیں ہے. لہذا جب واضح نہیں ہے تو پھر ذات باری تعالیٰ کا ان آلہہ میں شامل کرنا یا شامل نہ ہونا یہ بھی واضح ہو نہیں ہے. تو متصل بھی نہیں ہو سکتا اور منقطع بھی یقینی طور پر نہیں ہو سکتا. تو جب نہیں ہو سکتا تو پھر مجبوری ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ کو غیرہ کے معنی میں لے لیں گے.
یہ بات واضح ہو گئی، یہ تو ہو گئی نحوی بات۔ دوسرا آگے ایک اور بھی معنی ہے، وہ معنی یہ ہے کہ جی چلو ہم کسی بھی طریقے سے اس کو استثناء پر محمول کریں، اس کو اگر ہم کسی بھی طور پر کیا کریں، استثناء پر محمول کریں، تو پھر یوں ہو جائے گا کہ لو کان فیہما آلہۃ مستثنی عنہا اللہ، یوں ترجمہ ہو جائے گا اگر اس میں ایسے الہا ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے۔ آلہۃ موصوف ہے اور مستثنی عنہا یہ جو ہے وہ کیا ہو جائیں گی، اس کی صفت ہے، ایسے الہا جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء ہو رہا ہے۔ اگر ایسے الہا ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے تو پھر ضمیر میں فساد آ جاتا۔ یہ اسی طرح یہ کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کی عبارت بھی بالکل ایسی ہی ہے، اور وہاں پر بھی ایسے ہی ترکیب ہے کہ اللہ کس کے معنی میں، غیرہ کے معنی میں ہے۔ یہاں پر اس طرح لو کان فیہما آلہۃ، یہاں پر بھی توحید مراد ہے اور وہاں پر بھی مقصود کیا ہے، توحید کا اثبات ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا کیا، لو کان فیہما آلہۃ مستثنی عنہ اللہ، اگر ایسے الہا ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے تو پھر ضمیر میں فساد، اس سے یہ بات تو ثابت ہوگی کہ وہ الہا جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے ایسے تو نہیں ہے، یہ بات تو ثابت ہوگی۔ لیکن ایسے الہا جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء نہیں ہے، الہا کو ہم نے خاص کر لیا کن کے ساتھ، جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے، ایک امکان ہے کہ جی کائنات میں شاید ایسے بھی الہا ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو بھی ثبوت مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو بھی سمجھ آ گئی۔ اگر ہم کسی بھی صورت کر کے اس کو ہم استثناء پر محمول کریں تو استثناء پر محمول کر کے اس عبارت کا، آیت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ جی اگر اس میں ایسے الہا ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء کیا جا رہا ہے تو ضمیر میں فساد ہوتا، ضمیر میں۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسے الہا کی نفی ہو رہی ہے جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء ہو رہا ہے، لیکن ایسے الہا جن سے اللہ تعالیٰ کا ہم استثناء نہیں کر رہے، ان کے وجود کو وجود مل رہا ہے، ان کے وجود کو وجود مل رہا ہے، اور وہ جو ہے ممکن الوجود ہے۔ اس سے توحید کا اثبات نہیں ہو سکتا۔ ظاہر احتمال تو ہے نا، جب آپ نے کہہ دیا کہ جی ایسے الہا جن سے استثناء ہے تو ظاہری طور پر یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی کہ جی ایسے بھی الہا ہے کہ جن سے استثناء نہیں ہے، تو پھر ان کا جو ہے ان کے وجود کا احتمال وہ باقی رہا، تو اس وجہ سے توحید مکمل طور پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو لازمی بات ہے کہ ہم کیا کر لیں، ہم اللہ کو غیرہ کے معنی میں لے لیں۔ جب غیرہ کے معنی میں لیں گے تو پھر ترجمہ کیا کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اس میں کوئی بھی الہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور الہ ہوتا تو زمین میں فساد آ جاتا۔ اب غیر اللہ، اللہ کا غیر، اللہ کے غیر میں وہ تمام الہ آ جائیں گے جو کسی بھی طرح سے ہیں، ہاں وہ باطلہ ہیں یا جیسے بھی ہیں، ان سے استثناء ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا جیسے بھی ہے، تو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے باقی سارے کے سارے پھر کیا ہو جائیں گے، سب کی نفی ہو جائے گی، تو یہ کلمہ توحید بن جائے گا اور اس سے توحید کا اثبات جو ہے وہ ہو جائے گا۔ جی ترجمہ آپ دیکھ لو، لو کان فیہما، ہما ضمیر کا مرجع ذکر کیا کہ اگر اس میں یعنی آسمان اور زمین میں الہا ہوتے، اب وہ دلالت ثابت، وہ جو ہے بات ثابت کر رہے ہیں کہ جی چار باتیں کیسے پائی جا رہی ہیں۔ الہا یہ الہن کی جمع ہے، مطلب یہ الہا جو ہے متعدد پر اس کی دلالت ہے۔ ولا دلالت فیہا علی عدد محصور، باقی اس میں عدد محصور پر بھی کوئی دلالت نہیں ہے، یعنی غیر محصور ہے، تو لہذا اس طرح یہ متعین بھی نہ ہوا اور محصور بھی نہ ہوا۔ الا اللہ، یہاں پر اللہ غیر اللہ کے معنی میں ہے، لفسدتا، تو اس میں فساد آ جاتا۔ فساد کا کیا مطلب ہے، لخرجت عن الانتظام، یہ انتظام سے خارج ہو جاتے۔ ایک نے کہنا تھا کہ جی اس وقت ہاں میرا دل کر رہا ہے کہ میں سردی لے آؤں، دوسرے نے کہنا تھا کہ نہیں میرا دل کر رہا ہے کہ کیا کروں، ہاں گرمی ہونی چاہیے، تو یہ گرمی اور سردی کا ہمیشہ اختلاف لگا رہتا، تو پھر کیا ہونا تھا، وہ پھر
زمین میں اس طرح کا جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ انتظام کبھی بھی نہ چلتا۔ تو فرماتے ہیں لخرجتا عن الانتظام، یہ دونوں انتظام سے خارج ہو جاتے، نکل جاتے۔ ففی الآیتی، تو لہذا الا اس آیت میں صفتن، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے، لأنہا تابعۃ، اس لیے کہ یہ الا تابع ہے ایسے جمع کے جو کہ منکور غیر محصور ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہی آلہہ، اور وہ آلہہ کا کلمہ ہے جو الا کے ماقبل میں واقع ہے۔ ويتعذر الاستثناء، اور استثناء متعذر ہوا لعدم دخول اللہ تعالی فی آلہہ، آلہہ میں اللہ تعالیٰ کے داخل نہ ہونے کا یقین کے ساتھ، یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں داخل ہے یا داخل نہیں، اور یقین ہونا چاہیے داخل ہونے کے لیے بھی، متصل کے لیے، اور نہ داخل ہونے کے لیے بھی یقین ضروری ہے، منقطع ہونے میں یہاں کوئی یقین نہیں۔ فلم یتحقق سے شرط و صحت الاستثناء، اور تو لہذا استثناء کی صحت کی شرط کا تحقق نہ ہوا۔ جی پتہ چلا۔ وفی الآیت مانع آخر، اس کی بھی وضاحت گزر چکی کہ آیت میں ایک اور بھی معنی ہے، علی حمل الا علی الاستثناء، عن حمل الا علی الاستثناء، الا کو استثناء پر محمول کرنے سے، وہو انہ، اور وہ یہ ہے کہ اگر حملت علیہ، اگر الا کو اس استثناء والے معنی پر محمول کر لیا جائے، صار المعنی، تو معنی یوں ہو جائے گا، لو کان فیہما آلہۃ مستثنی عنہا اللہ تبارک و تعالی لفسدتا، اگر کائنات میں ایسے آلہہ ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء کیا جائے، لفسدتا، تو ان میں فساد آ جاتا۔ وہذا لا يدل، اور یہ جو عبارت ہے یہ دلالت اس کی نہیں ہے، الا علی انہ، مگر صرف اس بات پر کہ نہیں ہے اس کائنات میں، زمین اور آسمان میں ایسے آلہہ جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء ہو رہا ہے۔ وبہذا، اور اس عبارت سے، لا یثبت وحدانیتہ تعالی، اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت نہیں ہوتی، لجواز، اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے، ان یکون حینئذ فیہما آلہہ، کہ جی اس وقت اس میں ایسے آلہہ ہوں غیر مستثنی عنہ اللہ، جس سے اللہ تعالیٰ کا استثناء نہیں کیا جا رہا، بخلاف اس صورت کے جب کہ وہ کس کے لیے ہو؟ صفت کے لیے ہو، بمعنی غیرہ، غیرہ کی معنی میں، فإنہ یدل، پس بے شک یہ دلالت کر رہا ہے، علی انہ لیس فیہما آلہۃ، کہ جی اس میں کوئی الہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا آلِهَةٌ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى، اور جب اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یجب اللہ تتعدد الآلہہ، تو یہ بھی بات ثابت ہوگی کہ جی آلہہ کا تعدد نہیں ہے، لأن التعدد يستلزم المغایرۃ، اس لیے کہ تعدد یہ مستلزم ہے مغایرت کو، یہ مستلزم ہے کس کو؟ جتنے بھی طبیعت آپس میں ملتی ہو، کسی نہ کسی موقع پر جا کر ایک دوسرے کی طبیعت کے موافق کام ہو، وہ مخالف کام ہو ہی جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے جب کوئی بھی مغایرت نہیں ہے، کائنات میں کوئی بھی اس طرح کا تضاد نہیں ہے، تو مطلب وہ کیا ہے؟ وہ اس کا چلانے والا، انتظام کرنے والا وہ ایک ہی ذات ہے، اس میں جو ہے وہ تعدد کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ بخلاف ما، بخلاف اس صورت کے، اذا کانت للصفت بمعنی غیرہ، جب یہ صفت کے لیے ہو غیرہ کے معنی میں، فإنہ یدل، پس بے شک یہ دلالت کر رہا ہے، ان لیس فیہما آلہۃ غیر اللہ، کہ جی اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا آلِهَةٌ غَيْرُ اللَّهِ، اور جب اس میں غیر اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یجب اللہ تتعدد الآلہہ، تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ آلہہ کا تعدد نہیں ہے، لأن التعدد یستلزم المغایرۃ، اس لیے کہ تعدد یہ مغایرت کو کیا ہے؟ مستلزم ہے۔